الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عقیدے کی بنیاد آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور ہمارا عقیدہ اور ہماری اصل اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ عقیدہ ہمیشہ دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی کتاب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا حدیث سے۔ قرآن کریم سے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں ان پہ تو امت کا اتفاق ہے اور کوئی شخص اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، نبوت کو تسلیم کرنا، اور اسی طرح فرشتوں اور کتابوں اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، تقدیر کہ اس کا خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور عقیدے کا دوسرا حصہ ایسا ہے جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور امت میں ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حدیث کو دیکھو، اگر وہ خبر واحد ہے، وہ ایک آدمی نے خبر دی ہے تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور اگر حدیث میں بہت لوگ اس کے راوی ہیں تو اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، اور حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ تاریخ ہے، وہ تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس سے ہم کوئی عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ جو شخص بھی حدیث متواتر سے یا خبر واحد سے بعض عقیدوں کی تصدیق نہیں کرتا، وہ شخص گمراہ ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے تفصیلی مطالعے کے لیے کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، اور یہ ایک پورا باب ہے جس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ خبر واحد اور اس کی حجیت کیا ہوتی ہے، اور خبر متواتر سے جو احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، خبر متواتر ملتی ہے ہمیں، اس میں بھی عقیدہ ضروری ہے کہ مانا جائے۔ غالباً پچھلے جمعے کو یہ بات ہوئی تھی کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر عقیدے کی بنیاد صرف خدا کی کتاب ہے تو خدا کی کتاب میں کہیں سے ہمیں دکھا دیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے نبی تھے یا وہ خدا کے نبی ہیں۔ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ پہلا شخص جو دنیا میں بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام، وہ خدا کے نبی نہیں رسول بھی تھے، لیکن اس بات کو قرآن سے کہیں دکھا دیں۔ اگر عقیدہ صرف قرآن پر ہے تو پھر یہ کیا ہے؟
ہم اس پہ متعدد مثالیں آپ سے عرض کریں گے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے بیان کیا تھا کہ جن عشرہ مبشرہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، خود قرآن میں کہیں دکھا دیں کہ یہ عشرہ مبشرہ کا جنتی ہونا آخر کہاں سے ثابت؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو کیا جہنم کے عذاب کے بعد خدا ان سے راضی ہوا یا پہلے ہی راضی تھا؟ پھر ان 10 حضرات کے نام خطبوں میں پڑھے جانا، عشرہ مبشرہ جو بھی دینیات کا پڑھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ چاروں خلفاء اور پھر ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ، زبیر، سعد اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 10 کے 10 کیوں عشرہ مبشرہ ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 آدمیوں کو بار بار نام لے لے کے اشارہ کر کر کے فرمایا کہ تم جنتی۔ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی جنتی ہیں، لیکن فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ ترمذی آپ دیکھیں بار بار آتا ہے کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی۔ اس لیے امت کہتی ہے کہ قطعی طور پر یہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور ان کو اگر کوئی جنتی نہ مانے تو وہ کفر کرتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، کہیں سے ثابت نہیں۔ ہم نے تیسری مثال بھی اس کی دی تھی کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور یہ چیز تیسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے اس طرح سے فرمائی ہے کہ تلک الرسل، یہ رسول ہیں میرے بھیجے ہوئے ہیں علیہ السلام، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کسی کو بڑا مقام دیا ہے، کسی کو ان سے کمتر رتبہ دیا ہے۔ فمنہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ہیں جن کو کلام کے بغیر بھی اللہ نے بڑا رتبہ بخشا ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہیں؟ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے منہم من کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا ہے، تو خدا کا کلام موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے کلام کیا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ زیادہ سے زیادہ چوٹی کا زور لگا لے، سورہ نجم کی آیات پہ آ جائے گا کہ دنا فتدلی، وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فقاب قوسین و ادنا، دونوں کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم تھا۔ اور اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے پیغمبر علیہ السلام پر جو وحی کرنا تھی۔ ٹھیک اسی کے بالمقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ آیات جبریل امین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ جبریل جب قریب ہوئے غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ وہ بیان، اب کر لو بات۔ اور پھر کہتا ہے تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موسیٰ سے افضل نہ کہا کرو۔ دیکھو قیامت میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو پہلا آدمی جو ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ جو طور میں ان کی بے ہوشی تھی اللہ نے اس کو قبول فرما کے اس کو مستثنا کر دیا، یا یہ کہ وہ پہلے ہی مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ افضل تھے، اور خود فرمایا ہے مجھے ان سے افضل نہ کہو۔
تو یہ عقیدہ جو امت کا ہے اور ہم اسے برحق سمجھتے ہیں، ہم اسے کیسے کہیں کہ صرف وہ کہتے ہیں صرف قرآن سے لاؤ، آپ دے دیں قرآن سے کوئی کچھ بھی نہیں۔ چوتھی بات، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں۔ حدیث کو اگر نہیں ماننا، اور گمراہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ بس وہی ہے 5-6 چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں، باقی حدیث بنیاد نہیں بنتی، تو انہیں فکر کرنی چاہیے کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ ہمارا ایمان، عقیدہ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نہ ماننا فقہا نے کفر لکھا ہے اسے۔ اب حدیث کو نہیں مانتے تو آپ فقہ کو کیا مانتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان مباحث کو۔ آپ بتائیں قرآن کہاں کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ 2 چیزیں ہوں گی، یاذن اللہ، اللہ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، اللہ باذن، جب تک کہ اللہ کی اجازت اور اس کا حکم نہیں ہوگا، اور دوسرے اللہ جس کے متعلق خوش اور راضی ہو۔ یہ کون ہے شخص جس کی شفاعت اتنی قبول کی جائے؟ پورے قرآن کو پڑھ لو، کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہو کہ سب سے بڑی شفاعت ان کی ہوگی، کہیں نہیں ملتا۔ اور یہ امت میں اتنا متواتر اور اتنا مسلسل عقیدہ تھا کہ ان بنو امیہ کو بددعائیں جو لوگ دیتے تھے، ان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اسی خاندان کے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سنا کچھ آدمی بنو امیہ کے، انہیں دیکھا تو فرمایا اللہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کرے۔ یہ عام طور پہ لوگ بولتے تھے کہ اتنا ظالم ہے، اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کرے۔ یہ عام طور پر بولتے تھے یہ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت کبریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یہ قرآن میں کہاں سے ثابت ہے؟ کیونکہ ایک آیت جس میں کہہ دیا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت کریں گے، آپ مطمئن رہیے گناہگار بخشے جائیں گے۔ شفاعت آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں قرآن سے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا کچھ دے دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو خوش کر دیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ان کی ناراضگی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تحویل قبلہ جو اسلام کی بنیاد ہے کہ تم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادھر منہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھو گے، بہت بڑی تبدیلی تھی جو اس معاشرے میں آئی۔ اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم کعبہ کو آپ کا قبلہ بنائے دیتے ہیں، آپ خوش رہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا تبصرہ کتنا جاندار ہے۔ انہوں نے کہا یہ آیت سنی تو ان کا اللہ کے رسول، اللہ کتنی جلدی آپ کو خوش کرنے کے لیے وحی نازل کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ کوئی تھوڑی سی چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری جمعے کو اعلان کیا کہ دیکھو اگر طلحہ کو خلافت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن طلحہ میں یہ چیز ہے، عثمان کو خلافت مل جائے بہت اچھی بات ہے، میرے بعد عثمان خلیفہ ہوں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میرے بعد خلیفہ بنے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھلی روشن واضح راہ پر لے کر چلیں گے، لیکن علی نے اپنا روب قائم نہیں رہنے دیا، لوگوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھنے سے ان کے ساتھ وہ روب قائم، ساری باتیں بیان کی۔ اور بنیاد کیا رکھی؟ بنیاد یہ رکھی کہ کہا کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وَكَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ، اور جہاں تک مجھے علم ہے وہ ان 6 آدمیوں سے بہت خوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت عظمیٰ ہوگی، شفاعت کبریٰ ہوگی۔
کہاں ثابت ہوتا ہے قرآن سے؟ اگر عقیدہ صرف قرآن پر منحصر ہے تو یہ عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ اور ہم سب مانتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ہمیں بھی نصیب فرمائے اور جگہ دے۔ اور پھر شفاعت کبریٰ، ہر نبی کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام تو بہت دور، بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، حافظ کو شفاعت کا اختیار ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی محلے سے جا رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اور کسی نے اسے کہا کہ اچھا آپ پانی تلاش کر رہے ہیں، میں آپ کو وضو کرا دیتا ہوں۔ اور جو وضو جس نے کرایا تھا، قیامت کے دن وہ پہچان جائیں گے ایک دوسرے کو، اور وہ کہے گا میرے لیے جہنم کا حکم ہو گیا ہے، یاد ہے میں نے تمہیں وضو کرایا تھا، آج اللہ کے غضب سے بچا لے۔ وہ جائے گا، شفاعت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بھی جنتی، اور جس کو تو سفارش کرے وہ بھی جنتی، جاؤ معاف۔ شفاعت کی بہت احادیث آئی، بہت زیادہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میری تیسری بیٹی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیسری بیٹی، اور تیسری بیٹی جہنم سے بچانے والی کے اپنے والدین کو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اور دو بیٹیاں ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا دو بھی اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہیں، جہنم سے بچانے والی۔ اس نے کہا ایک ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ایک بیٹی بھی بس کافی ہے کہ تمہیں جہنم سے بچائے۔ اور پھر دوسری حدیث میں اس کی تشریح کی، اور آپ نے فرمایا اپنی بدکرداری کی وجہ سے تم جہنم کے لیے منتخب کر دیے جاؤ گے۔ اور بیٹی دوڑے گی اور کہے گی اے میرے پروردگار، پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہوگا، لیکن وہ چیخے گی، روئے گی، اور کہے گی میرے پروردگار اس کو جنت میں بھیج دے، اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا دنیا میں۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جنتی، تیرا باپ بھی جنتی۔ یہ ساری شفاعتیں ہیں، ان ساری شفاعتوں کا اگلا آخری سب سے اعلیٰ درجے کا سرا جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو نہیں رہی ہوگی تمہارا حساب قیامت میں، اور سب گھبرائے ہوئے پھرو گے۔ اور 4 انبیاء علیہ السلام کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے آدم کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ اللہ سے درخواست کریں کہ کسی طرح حساب شروع ہو۔ اور دوسرے فرمایا آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ میری ہمت نہیں ہے، میں نے وہ جو جنت سے نکل جانے سے پہلے جو کچھ ہوا تھا مجھے حیا آتی ہے اللہ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا پھر تم موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، اور پھر فرمایا کہ تمہیں یہ جواب دیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو آج کے دن بس وہی ہیں جن کی سنی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آؤ گے، ان ربی فی الغضب، میرے پروردگار کو اتنا غصہ ہوگا کہ اس سے پہلے ولا بعدہ، اور اس کے بعد بھی کبھی خدا کو اتنا غصہ نہیں آئے گا۔ میری ہمت نہیں پڑے گی اللہ کے سامنے جانے کی، بولنے کی، اور میں جاؤں گا اور اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محامد ربی، میں اپنے پروردگار کی تعریف سجدے میں کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، اور اللہ اس دن مجھے ایسے جملے سکھائے گا جو آج بھی مجھے معلوم نہیں ہے، اور پھر میری تعریف سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھ سے کہ ارفع راسک، سر مبارک اٹھائیے، سل، آپ سوال کیجئے، مانگیے کیا چاہتے ہیں آپ، تو ہوتی ہے اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور میں کہوں گا میرے پروردگار لوگوں کا حساب شروع ہو، اور پھر میری امت کا حساب، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ طویل احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حساب لوگوں کا شروع کیا جائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، اور لوگوں مجھ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیں گے، اس کو بھی اس کو بھی۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے کہ شہداء کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ وہ شفاعت کریں۔ شہید آئیں گے اور کہیں گے اے پروردگار میرے کنبے قبیلے سے اس کو بخش دے۔ پھر کہا جائے گا حافظوں کو بلاؤ، پھر کہا جائے گا کہ اچھا ان لوگوں کو بلاؤ، فلاں طبقے کو، فلاں طبقے کے، اور پھر مجھے بلایا جائے گا۔
اور مجھ سے کہیں گے مانگیے، میں کہوں گا اللہ ان کو جنت، اللہ جنت ان کے لیے فیصلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے، شہداء نے بھی شفاعت کر لی، صالح اور نیک بندوں نے بھی، وما بقیہ کوئی چیز باقی نہیں رہی الا ارحم الراحمین، سوائے اس کے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مجھ سے کہیں گے جائیے اور آپ اپنی امت کو نکال لیجئے جہنم سے، میں جہنم سے نکالوں گا۔ پھر دوبارہ حکم ہوگا پھر جائیے دیکھیے کوئی رہ نہ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا میں پھر جاؤں گا اور تمہارے نماز کے جو نشانات پڑ جاتے ہیں چہرے پہ، گھٹنوں پہ، ٹخنوں پہ، اس سے میں تمہیں پہچان لوں گا اور تمہیں نکال کے لے جاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیے دیکھیے، فرمایا حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی روشنی کسی میں ہوگی، میں اسے بھی جہنم سے نکال لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب سفارشیں ختم ہو گئیں اور آپ بھی نبٹ گئے، اب میرے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ اور پھر اللہ لپ بھرے گا، لپ کہتے ہیں اس سے اور لپ کہتے ہیں اس سے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا چیز ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ اور 3 لپیں اللہ جہنم سے نکالے گا اور کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے امتی ہیں، مگر آپ کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے دل میں کتنا باریک ایمان۔ اس لیے جو مولوی ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ تمہارے مخاطب کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے یا نہیں، مگر کیا کریں، کوئی کفر کا جملہ آ جائے تو مجبوری ہوتی ہے، وگرنہ کس کی ہمت ہے کہ کسی کو کافر۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار جنت میں جائیں گے پھر آئیں گے، جائیں گے پھر آئیں گے، جائیں گے پھر آئیں گے، کئی مرتبہ۔ اس کو آپ قرآن سے ثابت کر لیں۔ خدا کے ہاں حساب ہو اور خدا کے تم تو شفاعت کبریٰ کی منکر تھے کیونکہ میری کتاب میں نہیں آیا تھا، آج کس منہ سے شفاعت کے تحت آؤ گے؟ دے دینا جواب اس سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی معجزات ہیں، یہ 6واں 7واں نمبر آپ لگا لیجئے۔ قرآن سے سوائے ان معجزات کے جن کے قرآن گواہی دیتا ہے، باقی جتنے معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہیں۔ کر لو انکار ان کا بھی، کرنا چاہیے انکار بھی، کھل کے سامنے آئے نا، صاف کہیں جی ہمارا یہ مسلک ہے۔ ہم اگر صاف کہتے ہیں آپ بھی صاف کہیے، آپ صاف صاف لفظوں میں کہیے کہ شق القمر نہیں ہوا، چاند 2 ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر گواہی دیتے ہیں سچی خبر کی وجہ سے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی نظر کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا تھا، جو ان کی نظر تھی وہ بعد میں خبر بنی، اور اس خبر پہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ کر لیں اس کو ثابت، قرآن کریم سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشقق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہت سے مفسرین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قرب قیامت کا اعلان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کا معجزہ نہیں ہے۔ اب آپ کل کو لے آئیں کہ یہ شق قمر کا معجزہ ہے اور قرآن میں یہاں ذکر آیا، اس کا غلط بات ہے۔ مفسرین محدثین خود ان کا اختلاف ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے، عقیدہ قطعی ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے معجزات ہیں، تھوڑے معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے، منکرین نہیں دیکھ پاتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کھانے میں برکت ہو جاتی تھی، یہ ان کا تھوڑا بڑا معجزہ ہے کہ محض 23 سال کی عمر مبارک میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ چھوڑ کے اپنے پیچھے گئے، نرسری لگا کر گئے تھے، صدیوں لوگوں نے ان کے نقشے پا پر اپنے پاؤں رکھ کے چلے ہیں۔ یہ تھوڑا بڑا معجزہ ہے، کر لو یہ ثابت پھر قرآن کریم سے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی، انشاءاللہ اس کے رد میں آئندہ جمعے میں پھر بات کریں۔